اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام اسد اللہ ہے۔ میرا یوٹیوب پر چینل ہے اصلاح امت کے نام سے۔ دوستو، آپ کو میرے چینل پر اسلامی مختلف بیانات انشاءاللہ موصول ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، کس طرح وہ اسلام لائے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام سے آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش و ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے میں سب سے آگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک دن کفار نے مشورہ کیا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے کہا بے شک عمر تو ہی کر سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لٹکائی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، ان کا سامنا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار لی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے والی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تم بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آوازیں کس طرح کی تھی؟ بنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ اپنے بنوئی کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا اور ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا ان کو مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اتنا زور سے تپڑ مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ صحیفے پر پڑی تو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی آیات یہ تھیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔
یہ الفاظ سن کر حضرت حباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا کر رہے تھے۔ جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدابیریں کی جاتی تھیں، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اتنی عزت بخشی اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مال، اپنا جان، اپنا وقت، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ عنہ کے کئی فیصلوں کو پسند فرمایا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ بنا تو نہیں سکتے لیکن بنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام لایا، اس کے بعد مسلمانوں کو ترقیاں اللہ رب العزت نے دیں۔ تو امید ہے کہ آپ بھائیوں کو، ہم سب مسلمانوں کو، ظاہر ہے ہم تو عاشق صحابہ ہیں، ہمیں تو صحابہ سے بہت محبت ہے، دلی محبت ہے۔ تو دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں اور بھی صحابہ کرام کے قصے، صحابہ کرام کی زندگی جو گزری ہے وہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔